بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطيبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب وجوههم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ میرے حبیب اس حکم کو پہنچا دیجیے کہ جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کی جانب نازل کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر پہلے ہی نازل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کی انجام نہیں، اپنی رسالت کو نہیں پہنچائی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں۔ بے شک خداوند عالم آپ کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے گا اور بے شک خداوند عالم کافروں کو ہدایت کرتا ہے۔ صلوات محمد ہمارا موضوع گفتگو اسلامی قیادت و رہبری۔ بغیر کسی تقریر کے کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اسلام کا قائد، اسلام کی قیادت اور رہبری قرآن مجید کی روشنی میں اس انسان کو دی جاتی ہے کہ جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے ہے شجاعت۔ کل میں نے آپ کے سامنے شجاعت کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں۔ اس میں ایک قول چھٹے امام حضرت امام کا پیش کیا تھا کہ جس میں خداوند عالم نے، جس میں امام نے یہ بیان کیا کہ شجاعت اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعة وکان الجبن مع الکذب۔ صداقت جہاں پر ہوگی وہاں پر شجاعت ہوگی، اور جہاں پر جھوٹ ہوگا وہاں پر بزدلی ہوگی۔ یعنی صداقت، جو سچا ہوگا اصل میں وہی شجاع ہو سکتا ہے، جو جھوٹا ہوگا وہ شجاع نہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن عقیل کا واقعہ آج دو تین حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت جلدی۔ تو جہاں پر سچ ہوگا، جو انسان سچ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا خصوصاً ظالم حاکم کے سامنے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے، اور جو ظالم سے ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے اور پھر حق بات نہ کہہ سکے، وہ بہادر نہیں۔ معاویہ کے دربار میں ایک عورت کہ جس کا نام سورا تھا، وہ دربار میں آتی ہے، اس کے کارندوں نے اس کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ دور دراز سے آئی معاویہ کے دربار میں،
اور معاویہ کو للکار کے ایک جملہ کہا، مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی معاویہ کے دربار میں بیٹھ کر وہ فضیلت بیان کی ہے کہ جس کے بعد معاویہ کو اپنے دربار والوں کو ڈانٹا۔ دربار میں آئی اور آنے کے بعد کچھ اشعار پڑھے، ان اشعار میں سے ایک شعر یہ تھا، صلی اللہ علی روح تضمنها قبر فاصبح العدل فیہ مدفونا۔ اے معاویہ، تخت حکومت پر بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، تخت خلافت پر آ جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جو حاکم ہو وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ میں نے جناب سلمان کی وہ حدیث ایک دن آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس میں جناب سلمان نے خلیفہ کی 5 صفتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک پہلی صفت تھی وَيَعْدِلُ بِالرَّعِيَّةِ، تو وہ آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ سن، تخت خلافت پر تو بیٹھ گیا ہے لیکن عدل نہیں ہے، کا کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو مولا کے فضائل بیان کیے، علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے، کہ لاکھوں سلام ہو خدا کے اس روح انور کے اوپر، اس جسم مطہر کے اوپر، کہ جب وہ قبر میں چلا گیا، جب جسم کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو صرف اس کے جسم کو دفن نہیں کیا ہے بلکہ عدل بھی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا۔ کس کے سامنے؟ جو دشمن اہل بیت ہے، حاکم وقت ہے، اس کے دربار میں آ کر اعلان کر دیا کہ صرف علی کے جسم کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، اور مولائے کائنات کی شہادت کے بعد یہ پوری مملکت اسلامی کا حاکم تھا، ایک آدھی سے دنیا کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اس کے سامنے آ کر فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ صرف علی کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ عدل بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ پہلی صفت ہے کہ انسان ظالم کے سامنے سچ ہے۔ امام حسن علیہ السلام ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مکے میں جب پیغمبر ہجرت کر گئے اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آ گئے ہیں، تو مدینے میں جب پیغمبر آ گئے تو مکے میں قحط پڑا۔ جب قحط پڑا تو 2-3 سال تک بارش نہیں ہوئی، سارے کے سارے بھوکے پاس ایک عجیب کیفیت ہو گئی، کافی دن تک بارش نہیں ہوئی۔ تو مکے والوں نے مل کر مشورہ کیا کہ یار جب سے محمد گئے ہیں تب سے وہ اپنے ساتھ باران رحمت بھی لے کر چلے گئے۔ تو جو دور اندیش تھے ان میں کچھ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ محمد دعا نہ کرے۔ پھر کیا کیا جائے، محمد تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیسے دعا کروائیں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب کے زمانے میں دیکھ چکے تھے، جب جناب ابو طالب سے آ کر کہا تھا تو جناب ابو طالب محمد کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے تھے اور خانہ کعبہ میں دعا کی تھی، مالک تجھے اس ذات کا واسطہ، تیرے بندے پیاسے ہیں، ان کو سیراب کر۔ کہا کہ جب تک وہ دعا نہیں کریں گے اس وقت تک بارش۔ لیکن اب جائے کون مدینے میں، جائے کون، ان سے کہے کون؟ سب پریشان، ہم سب دشمن ہیں، ہم سب نے محمد کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، لہٰذا سب پریشان کی کیا کیا جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اگر تم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تو میں چلا جاتا ہوں، سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ کیوں جانے کے لیے تیار ہوا؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی نبی کی زوجہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اگر تم لوگ ڈر رہے ہو ٹھیک ہے، ہم دشمن ہیں لیکن محمد ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کبھی غصہ نہیں کریں گے، وہ کبھی اپنے بندوں کو ایسے، وہ اپنے کبھی غلاموں کو، انسانوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھ ہی نہیں سکتے، چاہے کیسا ہی بھی ہو، لہٰذا میں جاؤں گا۔ اب یہ چلے مکے سے مدینے کی طرف۔
جب مکہ سے مدینے کی طرف چلے اور وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں اپنے بیٹی کے گھر پر جاؤں. دیکھیے حق بات کہنا کتنی بڑی یہ ہوتی ہے شجاعت. میں نے کہا کہ اگر میں پہلے سیدھے سے پیغمبر کے پاس جاؤں گا نہ جانے پیغمبر کے سوچ میں ہوں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لہٰذا پہلے بیٹی کے پاس چلوں, وہاں سے محمد کی ساری تفصیلات معلوم کروں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آئے جیسے بیٹی کے دروازے پر آئے, بیٹی نے استقبال کیا, باپ نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, دعا دی, اور دعا دینے کے بعد اب اس جگہ پر بیٹھنا چاہتے تھے. تو جیسے ہی باپ بیٹھنے لگا ایک مرتبہ بیٹی نے بازو پکڑا, کہا بابا ٹھہر جائیے. کہا کیوں؟ بس جیسے بابا کا بازو پکڑ کر, ابو سفیان کا بازو پکڑ کر روکا اور اس کے بعد فوراً جو چادر بچھی ہوئی تھی اس کو ہٹایا. فوراً باپ نے دیکھا یہ کیا اتنی بڑی گستاخی, بیٹی اور باپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی, کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو بیٹی نے ایک حسین جواب دیا, کہا بابا آپ میرے باپ ہیں لیکن وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی کہ جو معصوم نبی کی جگہ پر کسی غیر معصوم کو بٹھا دے. لہذا میں زوجہ رسول ہوں اور معصوم کی جگہ پر کسی ناپاک انسان کو بٹھا نہیں سکتی. پسند نہیں ہونا چاہتی, باپ کے سامنے بول دیا کہ یہ حق. دوسری حدیث امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر ہماری حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اگر ان کے دل پاک و صاف ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کلام بیان کیا جائے اور ان کے اوپر اثر نہ ہو. لہذا سئل حسن بن علی عن الشجاعہ, امام حسن سے شجاعت کے متعلق سوال کیا گیا کہ شجاعت کس کو کہا جاتا ہے. حال تو میرے امام نے دو صفتیں بیان کی, غور سے سنیے گا, دو صفتیں بیان کی کہ شجاع انسان جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ شجاع اور بہادر ہوگا, جس کے اندر یہ دو صفتیں نہ پائی جائیں وہ شجاع اور بہادر نہیں ہوگا. کا پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت موافقت الاقران, اپنے چاہنے والوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے محبت اور ان کی ہمدردی کرنا. صلوات پر محمد والے محمد. تو پہلی صفت کہ جو اس کے چاہنے والے ہیں, جن سے وہ محبت کرتا ہے, جو اس کے دوست ہیں, جو اس کے بھائی ہیں, جو اس سے لگاؤ رکھتے ہیں, ان کی ہمدردی کرنا, ان کی مدد کرنا, کسی بھی ماحول میں ہو ان کو تنہا نہ چھوڑے. تو جو اپنے بھائیوں کو, جو اپنے عزیزوں کو مشکلات میں تنہا نہ چھوڑے وہ پکا شجاع ہوگا, وہ سب سے بہادر ہوگا. اور دوسری صفت یہ ہے وَالصَّبْرُ عَلَى الطُّغْيَانِ, کہ جو مشکلات میں صبر کرے. تو پہلا اپنے دوستوں اور بھائیوں کو مشکلات میں چھوڑ کر نہ چلا جائے. دوسرا یہ کہ جب مشکلات آئیں تو پھر وہ صبر سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ مشکلات کے بعد وہ زبان سے کوئی ایسے جملے کہنے لگے کہ جس سے شرک رونما ہو جائے, جس سے معصومین کی شان میں گستاخی ہو جائے یا خدا کی عظمت کے برخلاف. تو پہلا ہے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو مشکلات میں نہ چھوڑ دینا, ان کا ساتھ دینا. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ انسان ہماری کیا مدد کرے گا یا ہمارے کیا کام آئے گا کہ جو مشکلات میں پیغمبر کے کام نہ آ سکا. جہاں تھوڑی سی مشکلات دیکھی
ارے مشکلات تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو جان کے بچانا تھا، لیکن میں نے تو قرآن مجید میں ایسے منافقین کو بھی دیکھا کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لہو و لعب کی آواز آتی ہے، جیسے ہی تجارت کے قافلے کی کسی آواز آتی ہے، تو نماز میں رہتا ہے اور یہ تجھ کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مفسرین نے بتایا کہ شاید ارے صحابہ کی شان میں اس طرح، بے شک بالکل صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے، لیکن صحابی الگ ہے، منافق الگ ہے۔ ہر بس میں آ جانے والا صحابی نہیں ہوا کرتا، احترام محمد کرنے والا صحابی ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ مفسرین نے بیان کیا، تمام مفسرین اہل سنت اور تمام مفسرین شیعہ نے بیان کیا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور ادھر سے آواز یہ فوراً چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا کاش جماعت ہوتی نماز پڑھاتے ہوتے تب جاتے تو کم سے کم یہ تو رہتا کہ پیغمبر دیکھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ جدھر قبلہ ہوتا ہے رخ ادھر رہتا ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرا رخ اگر ادھر ہے یا ادھر ہے تو آپ کا رخ بھی ادھر ہے، آپ پیچھے سے اٹھ کر چلے گئے تو مجھ کو کیا پتا۔ لیکن مفسرین نے بیان کیا پیغمبر خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کسی کو بنا دے اور پھر پیغمبر کی کئی باتوں کے اوپر عمل نہ کرے۔ میں نے کہا وہ تو وفات پیغمبر کے بعد ہے جو علی کو تنہا چھوڑا۔ ارے انہوں نے تو میرا پیغمبر خطبہ دے رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے، اور یہ اس خطبے کو چھوڑ کر میرے پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر لہو و لعب کی جانب جا رہے ہیں۔ تو جو لہو و لعب کی جانب، کھیل اور تماشے کی جانب جا سکتے ہیں، کہ ابھی تو پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، تھوڑی دیر خطبہ دیں گے، اتنے تو تماشا دکھانے والا تماشا دکھا کر چلا جائے گا، چلو پہلے تماشا دیکھ لیں پھر آ کر پیغمبر کی گفتگو سن لیں گے۔ تو جو پیغمبر کو صرف اور کھیل اور تماشا دیکھنے کے لیے پیغمبر کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، وہ بعد پیغمبر جانشین پیغمبر کو تنہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلی بات اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جو تنہا چھوڑ دے پھر وہ سزا نہیں۔ اور دوسری یہ کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کے اوپر صبر۔ میرے دوستوں میں صرف اس بات بتا کر کہ حالات کیسے بھی ہوں، ایک حق یہ شجاعت کی علامت ہے، دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت، مہربانی اور ان کی مدد کی شجاعت کی علامت، تیسرے جب حالات خراب ہوں تو صبر شجاعت کی علامت، بزدلی صبر بزدلی کی علامت نہیں ہے، صبر شجاعت کی علامت ہے۔ بس یہیں سے میرا اپنے مسائل کی جانب جانا چاہتا ہوں، بہت بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب معاویہ کے مرنے کی خبر مدینے کے حاکم کو لکھا گیا ہے، سیدنا نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تم کو بیعت لینا ہے۔ کہا کون؟ سر فہرست حسین، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، تیسرا خلیفہ ثانی کا بیٹا۔ ان تینوں سے جیسے ہی مسجد میں یہ پیغام آیا تو عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں مسجد میں۔ حاکم مدینہ کا قاصد آیا، آنے کے بعد کہا کہ تم کو حاکم نے بلایا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی بہت دور کا، بہت دور سے بھاپ لیتا تھا کہ حالات کیا ہے، کم نہیں تھا، اگر کم ہوتا تو پھر بعد میں اہل بیت کے مقابل پر نہ آتا۔ تو اس نے فوراً جیسے ہی سنا امام حسین سے کہا حسین بھاگ چلو، شب کا سناٹا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بھاگ چلو، مجھ کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بتائیے جو تھوڑے سے خطرات کو دیکھ کر بھاگ جائے تو کون سا باہر ہے؟ دو شخصیتیں، ایک عبداللہ اور ایک امام حسین۔ عبداللہ نے کہا بھاگ چلو، اور پھر تاریخ نے بتایا کہ جب عبداللہ اسی وقت، عبداللہ ابن زبیر
کہ اسی وقت رات کے سناٹے میں نکلا تو ایسے راستوں سے گیا، جنگل اور بیابان سے، وہاں سے نہیں گئے جہاں سے عام طور سے لوگ سفر کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیا جاؤں، لہذا بزدلی کے اعتبار سے ایسے راستوں کو اختیار کیا، شب کے سناٹے میں فرار اختیار کی. اور دوسرے، لیکن امام حسین سنے بہت توجہ سے ملا سی، لیکن جب امام حسین سے اس نے کہا تھا، امام حسین نے کہا نہیں، اگر بلایا ہے تو اس کے دربار میں آخر دیکھو تو بات کیا ہے، کیوں بلایا. امام حسین آئے گا تو وہ ساری باتیں آپ سنتے رہیں. دربار سے واپس آیا. میرے عزیزوں، میں نے محققین کا یہ جملہ دیکھا کہ شب کے سناٹے میں غیر معروف راستوں سے بھاگ جانے والے اور ہوتے ہیں، پورے قافلے کو اپنے ساتھ معروف راستوں سے لے جانے والے اور ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو تقریباً 80 افراد سے زیادہ، کتنے؟ 80 افراد سے زیادہ امام حسین اپنے ساتھ لے کر چلے، جن میں تقریباً 30 عورتیں تھیں، اور 30 عورتیں، اور ان میں 10 کنیزیں تھیں ان کی خدمت کرنے والی، 22 مخدرات عصمت ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، اور 10 کنیزیں، 30 تقریباً عورتیں، 10 غلام، جن میں سے 8 غلام وہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، 2 بچ کے وہ شہید نہیں ہوئے. صلوات محمد والے. تو کتنی عورتیں؟ 30، 10 اس میں کنیزیں، 8 یا 10، 10 غلام اور 40 بنی ہاشم اور جو ان کے خاص افراد تھے ان کو لے کر چلے. میرے عزیزوں، اور تاریخ نے بتایا کہ تقریباً 250 اونٹ اور گھوڑے تھے کہ جن کے اوپر سامان سفر لادا گیا. اب بتائیے کتنا بڑا قافلہ بنے گا. یہ آج کا سفر نہیں تھا کہ یہاں سے بیٹھے اور فوراً وہاں پہنچ گئے. اتنے بڑے قافلے کو لے کر حسین ابن علی نکل رہے ہیں، وہ بھی دن کی روشنی، دن کے اجالے میں حسین نکل رہے ہیں، جن کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، جانور بھی ہے، اور پورا ساز و سامان. جب حسین سے کہا گیا حسین اس راستے کو اختیار کرو کہ جس میں ہم کو کوئی پکڑنے نہ پائے، جس میں ہمارا کوئی پیچھا نہ کرنے پائے، تو امام نے ایک جملہ کہا کہ سنو، میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ مجھ کو پکڑ لیا جائے، راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، تو حسین شہادت کو پسند کرے گا، بزدلانہ فرار کو پسند نہیں کرے گا. جو حسین کا اعلان، اتنے بڑے قافلے کو لے کر حسین چلے اور کچھ شجاعانہ اعتبار سے کہ مدینے کے حاکم، اگر ہمت ہے تو آلو. آج آپ جس ششماہے کا غم منانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس قافلے میں ششماہا بھی تھا، اور اس ششماہے کی ایک چند سالہ بہن اور ایک ماں. میں نے دوپہر آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج آپ اس ماں کو فرصت دیتے ہیں، اس بیوی کو فرصت دیتے ہیں کہ جس کا سہاگ بھی کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، جس کی گود بھی کربلا کے میدان میں، ایک بچہ زمین کربلا پر، ایک بچی زندان شام میں. آسان نہیں ہے کسی ماں کے لیے اپنے بچوں کا قربان کرنا، اپنے سہاگ کو اجاڑ دینا اور خوشی کرنا. اس بیوی کو ہمیشہ صدمہ رہا. بہت مختصر سے مسائل بھی، لیکن تفصیلی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ طرح کی ہے کربلا کے میدان میں کہ جو مقدرات عصمت کے ساتھ مدینہ واپس آئی.
जनाब ज़ैनब, जनाब जनाब रब्बाह भी वापस आ गए। जब ज़िंदाने शाम से चल रही थी तो उस वक्त भी बेटी की खबर को छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां से ज़ैनब और सैयद सज्जाद समझा कर लेकर आए। और ये बयान करते हैं कि जब ये काफिला चाहे उसी साल चाहे अगले साल करबला के मैदान में पहुंचा है और इस बीवी ने अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिराया है। तो जब ये काफिला चलने लगा फिर मदीने के लिए तो एक मर्तबा बीवी ने कहा, ज़ैनब ने कहा, भाभी चलिए चलने का वक्त हो गया है। तो इस माँ ने एक जुमला कहा था, ज़ैनब तुम जाओगी, तुम्हारा सहारा देने के लिए अब तुम लाए। ऐ शहजादी मुझे इतना बता दो मैं किसके सहारे जाऊं? मेरा सुहाग के करबला के मैदान में है, वो बच्चा बाप के सीने पर है, एक बच्ची जिंदाने शाम में है। बताओ ज़ैनब किसके सहारे जाऊं? और मुख्तसर ये कि सैयद सज्जाद के कहने से रबाब चली तो, लेकिन पता है क्या कहकर चली मेरे वालिदो वारिस, ये रबाब जा तो रही है लेकिन कभी साए में ना बैठे। अजीजों हम इसी माँ को पुरसा देने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों जब ये काफिला चला था तो बहन ने रो रो कर मदीने से रुखसत किया था। मेरे अजीजों चंद फिक्रे सुने, मेरे अजीजों चंद फिक्रे सुने कि जब ये काफिला चल रहा था तो एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी, अम्मा एक मर्तबा मुझे अपने भाई से रुखसत करा दो, मैंने अपने भाई से रुखसत करना है। अजीजों सोहरा किया होश में जनाब अली असगर को दिया। जब जनाब अली असगर सुगरा की होश में आए, न जाने सुगरा की मजलूमी कैसी थी, बहन के चेहरे पे उदासी कैसी थी, दिल की धड़कनें कैसी थी। जैसे सुगरा ने लेकर होश में भाई को सीने से लगाया है तो भाई ने अपने छोटे छोटे बहन की बाहों और उसके बाद माँ ने कहा बेटी अब हम चलने के लिए तैयार है। माँ आगे बढ़ी, भाई ने बहन की आगोश में छोड़ी। न जाने दिल की धड़कनें भाई से क्या कह रही थी। अरे दिल यही कहता शायद कह रही हो भैया सब छोड़ कर जा रहे हैं, अरे कम से कम तू ही मेरे पास रह जा ताकि मैं तेरा झुकला झुला कर अपने दिल को तो बहला सकूं। अजीजों माँ आगे बढ़ी, असगर ने गोद ना छोड़ी, आगे बढ़ी, एक एक मुखद्दरात समझ जिसको बढ़ना था आगे बढ़ी, लेकिन असगर ने गोद ना छोड़ी। जब हुसैन आगे बढ़े तो एक मर्तबा सुगरा ने कहा बाबा अगर मेरा भाई खुद से आ जाए तो ले लीजिएगा। हाँ एक मर्तबा हुसैन ने कहा हाँ बहन मेरा तेरा भाई अगर खुद से आए तो हुसैन लेकर जाएगा। अजीजों न जाने हुसैन ने असगर के कान में क्या कहा। एक मर्तबा भाई ने अपनी बहन के चेहरे को देखा और आंखों में न जाने क्या कहा होगा, शायद कह रहा होगा ऐ बहन माफ कर देना भाई को, अरे अगर मैं ना जाऊंगा तो मेरे बाबा की मजलूमी पर अरे आखिरी कौन मुहासब करेगा। मेरी बहन मेरी आखिरी कुर्बानी है, मेरा जाना जरूरी है। बस एक मर्तबा कभी बहन को देखता है, कभी अपने बाप को देखता है, कभी फिर बहन को देखा और एक मर्तबा बाप की तरफ हाथ फैला दिए। अल्लाह करबला के मैदान में आ गया। अरे जब हुसैन सारे कुर्बानियां दे चुके, एक कुर्बानी दे रहे थे और आखिर में हल मिन नासिर यंसुरुना का नारा बुलंद किया तो मकातिल ने बताया कि इस शिशमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। मैंने मुख्तसर किया, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिराया। आराम बर्पा हुआ इसलिए कि जब भी कोई बीबी असगर को उठाने के लिए बढ़ती थी तो असगर खेमे की चादर की जाते चले जाते थे, घुटनियों के बल चलते थे। अजीजों ये मंजर देखकर सारी की सारी बीवियां
بعد آواز دی اے بہن زینب ارے حسین کی زندگی میں یہ فریاد کیسی کہا بھائیا ارے اصغر نے اپنے آپ کو کولر سے گرا دیا ہے ارے یہ خیمے کے در کی جانب آ رہا ہے بھائیا ارے شاید آپ کے حل من ناصر کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن میرے لال کو مجھے دے دے میں سمجھ گیا میرا لال کیا چاہتا ہے عزیزو زینب نے اصغر کے حوالے کیا اب جو لے کر چلے تو مالے لے کر میں منع تو نہیں کرتی لیکن ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے لال کو دیکھ لو میرے والی وارث ارے صبح سے جو بھی گیا وہ کربلا کے میدان سے واپس نہ آیا لا ایک مرتبہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں عزیز و حسین نے اصغر کو دیا ماں نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا اچھا میرے لال خدا حافظ جا شاید دشمن تجھے ایک گھونٹ پانی دے دے تو عزیزو حسین کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے جب حسین کربلا کے میدان میں لے کر آئے تو ایک مرتبہ حسین نے سوال عام کیا اے دشمنوں اگر تمہاری نگاہوں میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا ارے دشمنوں کیا تم نے کوئی باپ نہیں اے دشمنوں کیا تم میں کوئی باپ نہیں ہے ارے جو باپ کے دل کو سمجھ سکے جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے اپنے ششماہے کو زمین کربلا سے اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا میرے لال اپنی حجت کو تمام کر دے بس عزیزو ختم کرتا ہوں وہی جو میں ہر سال پڑھتا ہوں کہ یہ واحد جنازہ ہے جس کا کربلا میں 3 مرتبہ جنازہ اٹھا عزیزو بے شک ہمارے اوپر پابندیاں ہیں اب ہم کھل کر بول نہیں پا رہے لیکن چند رہ گئے ہیں جتنا ہو سکے اپنے مولا کو روز سے مقصد کرو حسین نے اٹھایا میرے لال حجت خدا کے فرزند اپنے حجت کو تمام علی اصغر نے چھوٹی سی سوکھی ہوئی زبان نکالے اللہ کبھی اپنے بچے کو آغوش میں دیجئے اب اس کی زبان کو دیکھئے خدا کسی بات کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا حسین مجبور تھا عزیز و جیسے اصغر کی زبان باہر آئی سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھری ادھر سے فوجے اشکیہ میں ارے قرآن برپا ہو گیا فوراً عمر سعد نے کہا اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے عزیزو لو کہاں 6 مہینے کا بچہ کہاں ذرا سی گردان اور کہاں 3 بال کا تیر عزیزو عمر عزیزو حرملا نے تیر چلایا ارے میرے عزیزو جیسے ہی وہ تیر چلا ارے بچے کی گردن پر لگا لیکن گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا تو ماں کے آواز میں بھی پیوست عزیزو اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب باپ جنازہ لے کر جا رہا ہے ارے جب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ خیال آیا تو باپ سے جا کر کیا کروں گا جو معشور کے دن عمل کرتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے ہم کیا کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئے حسین کس درد بھرے لہجے میں کہہ رہے ہوں گے عزیزو لو حسین لے کر کے میرا پر آ گئے ارے ماں نے جب اپنے ششماہے کے اچھتے ہوئے گلے کو دیکھا تو دیکھے لگا میرے لال کیا تو جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے عزیزو اگر جملہ محسوس کر سکتے ہیں تو کیجئے ہر جنازہ مولا عباس اور حسین کے علاوہ خیمے کے اندر گیا لیکن یہ بھی وہ جنازہ تھا کہ جو طریق
یہ کو تنہا چھوڑ حسین نے اپنی قربانی دی. اس کے بعد جب شب میں سروں کو گنا جانے لگا تو میرے ساتھ نے کہا ہم نے تو اتنوں کو قتل کیا, ایک سر کہاں ہے؟ تو کسی ظالم نے کہا ظالم ارے اس کو حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا. ارے میں نے خط لکھ دیا ہے, ابن زیاد کو خط لکھ دیا ہے, ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, مجھ کو سر چاہیے, سر لے کر آؤ. عزیز و مقاتل نے بتایا کہ کچھ گھوڑوں پر بیٹھ کر نیزے بردار زمین کربلا بنے تھے, جہاں جہاں پر خیام حسینی کے پیچھے کوئی نرم زمین دکھتی تھی ارے نیزہ زمین میں کاٹ دیتی. ابھی خیام حسینی آنے لگی تھی, ارے فضا نے جیسے یہ دیکھا ایک مرتبہ آواز تھی رباب تیرے بچے کی خیر. عزیزو جیسے رباب در خیمہ پر آئی تو کیا منظر دیکھا, ایک ظالم نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا تو اس نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ. عزیزو جب اس بچے کا جھولا اٹھائیے گا تو بڑے احترام سے اس کا گلا بھی چنا ہے, اس کا سینہ بھی چنا ہوا ہے. خیمے سے باہر نکلی, جب وہ ظالم سر کاٹ کر لے گیا اپنے ششواری دوسری مرتبہ جنازہ اٹھایا کہ جو اکیلی ماں اٹھا رہی تھی, ایک مرتبہ اٹھا کر جنازے کو علی اکبر کی بغل میں لا کر رکھا. میرے لال علی اکبر اب میرا ششمہ تیرے حوالے, میرا اصغر تیرے حوالے. میرے لال ارے اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا, کہیں ایسا نہ ہو شب کے سناٹے میں میرا لال ڈر جائے. تیسری مرتبہ جب ہمارا وقت کا امام ارے ان جنازوں کو دفن کرنے کے لیے آیا تھا, عزیزو جب تمام جنازوں کو دفن کر چکا